کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ کوئی غصہ ہے یا ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی اس لیے ہم پر یہ عذاب نازل ہوا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. نبیوں کے ساتھ بھی بہت مشکلوں سے ٹائم گزارا، انہوں نے بہت مشکلوں سے ٹائم گزارا اور بڑی بڑی سالوں دعائیں. زکریا علیہ السلام نے جوانی کی عمر سے اولاد کی دعا کی ہے، رائٹ. اور پھر آگے جا کر کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میری تربیت میں کوئی ہے نہیں، میں جاؤں گا تو مسجد کا خیال کون رکھے گا، تو وَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ، میری ذریت میں سے، یعنی میری اب ایکسٹینڈڈ فیملی میں سے بھی کوئی اولاد دے دے مجھے جو میری جو وراثت ہے یعنی اس دین کی تعلیم اور آل یعقوب کی وراثت ہے اس کو وہ آگے کرے. ان کو اولاد اللہ تعالیٰ نے اتنے سالوں نہیں دی، رائٹ. تو یہ اور پھر نوح علیہ السلام کی مثال ہے، ان کو تو جو اولاد دی وہ بھی عذاب بن گئی، رائٹ. تو ہمیں یہ سمجھنا کہ ہماری کوئی غلطی ہے اس لیے ہمیں دنیا میں مشکلیں آتی ہیں، یہ غلط کانسیپٹ ہے. دنیا مشکلوں کی جگہ ہے. انبیاء کے لیے بھی مشاکل تھی، ہمارے لیے بھی ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ آسانی پہلے کیسے کرے گا؟ ہمیں قوت دے گا. ہم اللہ تعالیٰ سے قوت مانگتے ہیں کہ ہمیں ان مشکلوں کا سامنا کرنے کی توفیق دے، جیسے یعقوب علیہ السلام کو دی، ان کو توفیق دی. توفیق دینے کے بعد بھی کبھی کبھی انسان اوور ویلم ہو جاتا ہے، کبھی یعنی صبر رہے گا، کبھی اسپائک ہو جاتا ہے نا، تو انسان جذبات میں زیادہ آ کے بہت زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے. اس کا بھی ذکر ہے قرآن میں کہ کبھی کبھی انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس کو بہت زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے. مجھے ایک مثال یاد آتی ہے، ہماری امہات المؤمنین کی ہماری مدر ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، ہماری ماں ہیں. ان پر جب تہمت لگائی گئی تھی، سورۃ النور میں اس کا ذکر ہے، آخری بات میں آپ سے بتاتا ہوں. ان پر جب تہمت لگائی گئی تھی تو ان کو پتہ بھی نہیں تھا، ان کا بخار اتنا شدید تھا، بخاری کی حدیث میں ہے کہ ان کا بخار اتنا شدید تھا کہ انہیں معلوم ہی نہیں. وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ فِي قَوْلِ أَصْحَابِ الْإِفْكِ، لوگ باتوں میں لگے ہوئے ہیں اور وہ ٹیڑھی بات کو مزید ٹیڑھا کیے جا رہے ہیں، یعنی کہاں سے کہاں بات لے جا رہے ہیں، مجھے علم ہی نہیں، رائٹ. سو جب سارا کچھ ہو چکا اور بات سامنے آ گئی اور وہ نوٹس کر دیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی لا ارى منه اللطف الذي كنت ارى منه من قبل، میں ان سے جو پہلے وہ جس طرح آرام سے بیٹھ کر خیر خواہی کیا کرتے تھے وہ اب نہیں کر رہے، اب وہ ذرا ڈسٹنٹ ہوئے ہوئے ہیں. انما آتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کئی فتیکم، یہ جو تمہاری ہیں یعنی نرسز سے پوچھتے ہیں کیسی ہیں ان کی طبیعت، اور پھر چلے جاتے ہیں جلدی سے، رائٹ. اچھا یہ وہ تو لمبا قصہ، کسی اور دفعہ میں اردو میں بتاؤں گا آپ کو. وہ سارا بخاری کا ایک عظیم واقعات میں سے ہے قرآن کے، اور ہماری ماں نے جو اس کو جس طرح بیان کیا ہے نا وہ بھی ایک عجائب میں سے ہے ہمارے دین کے. لیکن پھر انہوں نے جو بات کی ہے، جب یہ سامنے آ گئی بات، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اجازت لی کہ میں اپنی والدہ کے گھر چلی جاؤں. یعنی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا بھی کرنا ان کو عجیب لگ رہا تھا، تو انہوں نے کہا میں اپنی ماں کے گھر چلی جاؤں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، ابو بکر کے گھر وہ چلی گئیں. اب وہ گئیں، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بیٹھے. اب بیٹھے ہیں اور انہوں نے شروع کی ہے بات شہادت دے کے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یبلغ عنی کذا و کذا، آپ کے بارے میں میرے مجھ تک ایسی ویسی باتیں آئی ہیں. فَإِن كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاعْتَرِفِي بِذَنْبِكِ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ. اگر آپ سے کوئی تھوڑی بہت غلطی ہوئی ہے، تھوڑی بہت پھسلن ہوئی ہے، کچھ پھسلی ہیں آپ، تو آپ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں اور اللہ سے استغفار کر لیں. کیونکہ اللہ کا بندہ جب اعتراف کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف لوٹ جاتا ہے. انہوں نے یہ بات کی. اور اگر آپ نے نہیں کیا کچھ تو اللہ آپ کی براءت یعنی آپ کی معصومیت ثابت کر دے گا. انہوں نے یہ بات کی. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پاسبلٹیز سامنے رکھی اپنی بیوی کے. اب اس وقت تک وہ کہتی ہیں کہ میں 2-2.5 دن میں مسلسل روتی رہی ہوں، اور میرے تو والدین اتنے ڈر گئے تھے، یظنانی ان البکا فالق کبدی، وہ تو سوچنے لگے تھے کہ میرا جو معدہ ہے وہ پھٹ جائے گا رونے سے، میں مر جاؤں گی روتے روتے. وہ تو اس ڈر تک آ گئے تھے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 باتیں کی ہیں نا، تو کہتی ہیں قَلَ صَدَمْعِي، میرے آنسو فوراً رک گئے، بالکل رکے. کیوں رکے؟ میرا اپنا شوہر یہ کیوں سمجھ رہا ہے کہ غلطی کا بھی امکان ہے. ابھی باہر انہوں نے خطبہ دیا تھا سب کو کہ میری فیملی نے کچھ غلط نہیں کیا، ان میں سے میں نے کبھی کوئی شر دیکھا ہی نہیں. باہر انہوں نے کچھ اور بات کی. آ کر بیوی سے، والدین سامنے بیٹھے ہیں ان کے، ابو بکر اور ان کی مدر بیٹھی ہیں سامنے، آ کے کہا اگر غلط کیا ہے تو استغفار کر لو،
نہیں کیا تو اللہ بری ثابت کر دے گا. ان کو جو غصہ چڑھا ہے نا پھر یہ آپ نے کہا کیسے کہ اس میں امکان بھی ہے, آپ کے ذہن میں امکان بھی کیسے آیا, رائٹ؟ تو پھر انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ پڑھنے والے ہیں. انہوں نے تینوں کو, پہلے تو انہوں نے اپنے مدر کی طرف اشارہ کیا, اجیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما قال, ان کو جواب دیں جنہوں نے بات کی, ان کا جواب دیں پلیز آپ. ماں کہتی ہے لا ادری واللہ لا ما ادری ما اقول لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم میں کیا کہوں رسول سے. باپ کی طرف منہ کرتی ہیں, کہتی ہیں عجب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیما قال, ان کا جواب دیں انہوں نے کیا بات کی ہے. وہ بھی کہتے ہیں واللہ ما ادری ما اقول لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ کی قسم میں کیا, مجھے نہیں معلوم میں کیا کہوں. پھر اس کے بعد انہوں نے تینوں کو جمع کر کے, جمع کے صیغے میں تینوں کو جمع کر کے, تم لوگوں نے میرے بارے میں جو سنا ہے وہ تمہارے دلوں میں بات بیٹھ گئی ہے. تینوں کے بارے میں کہا حتی استقر فی انفسکم, اور اگر میں کہوں کہ میں نے نہیں کیا تو تم نہیں مانو گے, اور اگر میں کہوں میں نے کیا ہے تو تم سب مان جاؤ گے. ایسی بات نہیں کی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, لیکن وہ بات غصے میں کہہ رہی ہیں, رائٹ؟ اور پھر کہتی ہیں واللہ لا اجد لکم مثلا, میں تو حیران رہ گیا تھا پڑھ کے, مجھے تو تم لوگوں کی مثال بھی نہیں آتی. انہوں نے یہ کہا اللہ کی قسم مجھے تو تم لوگوں کی مثال بھی سمجھ نہیں آتی. الا قولا, پھر انہوں نے حوالہ دیا یوسف علیہ السلام کے قصے کا. اور کون سی آیت؟ وہ آیت جب وہ قمیض لے کے آئے تھے نا خون والی, تو باپ کو پتا تھا کہ جھوٹ بول رہے ہیں, تو باپ نے کیا کہا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون, اب تو خوبصورتی صرف صبر میں رہ گئی ہے, اور اللہ ہی مدد کر سکتا ہے ان چیزوں کے بارے میں جو تم بنا رہے ہو اپنی طرف سے. یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے, ان کے سامنے ان کے والدین بیٹھے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ ایسے موقع پر ایسی بات کرنا, کوئی نہ کوئی وحی آئے گی کہ اس بات کو دیکھ لو کہ یہ رسول ہیں اللہ کے, ان سے تم ایسے بات نہیں کر سکتے, یا یہ تمہارے والدین ہیں, ہم قرآن نے تو کہہ دیا فلا تقل لہما اف, ان پہ تو اف بھی نہیں کہنا, یہ تو اف سے کہیں زیادہ ہے نہیں. تو اس سے کیا استخراج کیا علماء نے, اور کیا بات نکلی. اور جب آئیں آیات, پھر اس کے بعد آیات نازل ہوئی, اور آیات نازل ہوئی ان کے ڈیفنس میں, ان کے, اور جب آیات نازل ہوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر ہیں, سٹریس میں ہیں, وہ چلے گئے, ان پہ پسینہ آ رہا ہے, پھر 10 آیات نازل ہوئی سورۃ النور کی. اب آیات کا علم صرف رسول کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اس میں ان کو جو ریلیف ملی کہ میری بیوی کا نام کلیئر ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا ہے, تو انہوں نے کہا یا عائشہ ام اللہ فقد برأکی, عائشہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام کلیئر کر دیا. ان کو جب آیات نازل ہوئی انہوں نے ویسی آواز لگائی. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں فاضطجعت علی فراشی, میں پیٹھ دکھا کر میں جو ہے وہ سکڑ کے میں لیٹ گئی تھی اپنے فرش پہ, اپنے بستر پہ. تو ان کی مدر ان کے پاس آئیں, قومی الیہ, کھڑی ہو جاؤ ان کے پاس, بلا رہے ہیں, رسول بلا رہے ہیں. کہتی ہیں واللہ لا اقوم الیہ, اللہ کی قسم میں نہیں جاتی, میں نہیں کھڑی ہوتی. انی احمد اللہ, میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر کروں گی, اللہ تعالیٰ نے ظاہر کی ہے. یہ بہت انٹینس سین ہے ہمارے دین کا. اور لیکن میں اس کا ذکر ابھی کیوں کرنا چاہتا ہوں, میں اس لیے کرنا چاہ رہا تھا کہ کبھی کبھی لوگ تکلیف میں آ کر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, اور وہ ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو وہ نارمل سرکمسٹانس میں کبھی بھی نہ کہیں, اور اس سے وہ ناشکرے اور بدتمیز اور بےہودہ یہ نہیں ہو جاتے, یہ نہیں ہو جاتے. اب وہ اس حدیث کا انشاءاللہ ایک دن ہم تفصیل سے مطالعہ کریں گے کہ ہماری ماں نے کیا کیا باتیں کی ہیں اس میں, اور کیا خوبصورت باتیں کی ہیں, اور اس کے بعد ان آیات کا بھی مطالعہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا عظیم ہدایت انسانیت کو دی ہے اس کے اندر. کہ جب کسی کی جو لوگ تکلیف میں ہیں, کبھی کبھی تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ آپ کی عزت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے بار بار, یعنی آپ کے کردار پر بار بار کیچڑ پھینکی جا رہی ہے, اور وہ بھی فیملی کی طرف سے یا اپنے گھر والوں کی طرف. باہر سے کوئی کرتا ہے تو کرے, اپنے گھر والے کریں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے انسان کو, اور وہ بار بار کیے جائے, بار بار کیے جائے, بار بار, اور پھر انسان ایک دن ایکسپلوڈ ہو جاتا ہے کہ میں نہیں کہہ سکتے آپ ایسے, غلط ہے. اور پھر کوئی آگے سے کہے والدین کے سامنے آواز نیچی کرنی چاہیے, اچھا یہ اور یا پھر والدین اور یا تو باپ بھڑک جائے یا ماں بھڑک جائے, یا اچھا آپ کیسے پیرنٹس ہیں, آپ تو بس چیختے ہی چلاتے ہی رہتے ہیں. کوئی پیرنٹس کے پیچھے آ جائے, کوئی اولاد کے پیچھے آ جائے, یا شوہر بیوی سے کہے کہ تمہاری کیا مجالس تھا, میرے اوپر آواز تم نے اٹھائی. میں نارمل نہیں کر رہا اس چیز کو, لیکن ایکسٹریم سچویشنز ہو جاتی ہیں,
اور ان سچویشنز میں اللہ تعالیٰ نے رحمت کی ہے، ہمارے دین میں اس کی گنجائش رکھی ہے، کیونکہ کچھ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایمپیتھی ہے کہ وہ اس بات کو دیکھ رہا ہے کہ کون کتنی تکلیف میں ہے. اسی لیے جب یعقوب علیہ السلام کی کتنے سال انہوں نے برداشت کیا، لیکن پھر انہوں نے کیا ہی دیا، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں صرف اپنی تکلیف اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ ان کے بیٹوں نے ان کو ڈانٹنا شروع کر دیا. اب ابھی تک رو رہے ہیں، ابھی تک یوسف کا رٹا لگایا ہوا ہے، تفتؤ تذکر یوسف حتی تکون حرضا. تو انہوں نے پھر کہہ دیا، تکلیف سے ان کی بات نکل آئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایکنالج کیا کہ اس تکلیف سے انسان کے منہ سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں. تو ہمیں تو پہلی بات تو ہماری دعائیں سب کے ساتھ ہیں، جو تکلیف میں اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف دور کرے، ان کو قوت دے، ان کو صبر دے، ان کو استقامت دے، اور پھر ان کو صحیح یعنی اپنے حق کے لیے یا حق بات کے لیے، حق اپنے خلاف ہو یا اپنے فائدے میں ہو، حق بات کے لیے کھڑے ہونے کی توفیق دے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بات کو سچ ہی دکھا، اور ہمیں وہ یہ رزق دے کہ ہم اس کی پیروی کر سکیں، اور ہمیں غلط بات غلط ہی دکھا دے تاکہ ہم اس سے دور رہ سکیں. آمین یا رب العالمین.